अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। नाजरीन, सारी दुनिया ने ईरान पर 47 साल से पाबंदियां आयद कर रखी और ईरान ना झुका, ना ही कोई ऐसी कोई परेशानी का इजहार किया कि जनाब हम बड़े परेशान हैं। अच्छा, ईरान ने सिर्फ 23 दिन के लिए पाबंदी लगाई है, पूरी दुनिया तरलों पर उतर आई है, बाके निकल गए ने लोगों के। ऐसी ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि मर गए, मईशत तबाह हो गई, स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई। यानी सिर्फ 23 दिन। और सदके जाऊं ईरान के 47 साल बर्दाश्त किया और बर्दाश्त करके ये साबित कर दिया कि सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर जमी हुई हैं। मैंने कल ही अपने व्लॉग में आपको अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान अब सालसी करने के लिए तैयार है बिटवीन अमेरिका, इजराइल एंड ईरान। अच्छा, वज़ीर आज़म ने कल ट्वीट किया, शहबाज शरीफ साहब ने, तो उसको रीट्वीट करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि हाँ, वाकई ही आपको सालसी का किरदार अदा करना चाहिए। ये है नाज़रीन इज्जत। आप ज़रा अंदाज़ा फरमा लीजिए कि अमेरिका जैसा मुल्क भी पाकिस्तान की बात सुनेगा, मानेगा और फिर रीट्वीट करेगा कि नहीं, आप ही करेंगे जो कुछ करेंगे। ये कितनी बड़ी इज्जत है, ये कितना बड़ा मकाम है जो अल्लाह ने मुसलमानों को दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में छोटी हस्तियां नहीं हैं, पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां दफन हैं। और वो पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता था और है कि इन हस्तियों ने यहाँ आना मंजूर किया और कबूल किया और रहना चाहा और फिर दफन भी यहीं हुए। ये उन्हीं लोगों के असरात हैं नाज़रीन। और पाकिस्तान के लोग जो हमारे बड़े थे वो भी हमें ये सिखा कर गए कि इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ है बेटा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और अगर इज़्ज़त के बाद कोई चीज़ है तो वो सेहत है। यहाँ लोग पैसे को समझने लग गए कि यही इज़्ज़त की चीज़ है, लेकिन नहीं, इज़्ज़त इज़्ज़त होती है, पैसा इज़्ज़त नहीं होता। ट्रंप ने भी ये कह दिया कि मेरी अब सही फरीक से बात हो रही है और वो सही फरीक है पाकिस्तान। अब जो मैं अर्ज़ किया जा रहा था कि पाकिस्तान काबिल इज़्ज़त था, है और रहेगा, और इंशाअल्लाह यही रहेगा और ऐसा ही रहेगा। नाज़रीन, ये एक ऐसी खबर है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और बिलखुसूस हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान को भी। अब पूरी हिंदुस्तान की मीडिया ये कह रही है कि पाकिस्तान तो ले गया बाजी और हम सिर्फ इंडिया की जो बॉलीवुड की फिल्में हैं उनमें बाजी ले जा रहे हैं। नाज़रीन, कल मैं इंडियन कांग्रेस की एक रुकन है उनकी वीडियो देख रहा था। वो ये कह रही थी कि पाकिस्तान तो बाजी ले गया है। ये तो एक अलग, और उन्होंने मान ली कि ये पाकिस्तान बाजी ले गया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सिर्फ फिल्म धुरंधर बना गया और पाकिस्तान हम में बंदर बना गया। यानी अंदाज़ा फरमा लीजिए नाज़रीन कि पड़ोसी मुल्क भी एक्नॉलेज कर रहे हैं पाकिस्तान की दानिश को और इज़्ज़त को। नाज़रीन, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात टेबल सजने को तैयार। जेडी वैंस पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं और अंदर ही अंदर गेम तैयार हो रही है। मेरे ज़राए ने मुझे बताया कि एक फरीक तो कल दोपहर का इस्लामाबाद पहुंच चुका है और दूसरा जुमा का दिन पहुंच रहा है। और लेट इसलिए हो रही है नाज़रीन के कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, और उनमें एक प्रॉब्लम है कि एक और मुल्क का जो ज़्यादा हिचकिचाहट का शिकार है वो मुमकिन तौर पर सऊदी अरब भी हो सकता है। उसको भी कायल किया जा रहा है कि आप भी तशरीफ़ लाएँ और जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी बैठ कर बात करें और ताकि उसका कोई फ़ैसला किया जा सके। इस वक्त सब की नज़रें इस्लामाबाद पर जमी है। नाज़रीन, वो कहते ना जेल्ले मैच लगा होंदा है हिंदुस्तान पाकिस्तान दा, ते सारे रोटी भुल जाते हैं और टीवी सब दी नज़र आउंदियां ने। और इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर जमी हुई हैं कि अब क्या होने वाला है और क्या होगा, और जो भी हो अच्छा हो, सब यही चाह रहे हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब से याद आया कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट में बताया कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात ईरान के ख़िलाफ़ जंग में शामिल होने के करीब हैं। ये ज़रा रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रा नाज़रीन ज़रा इसको गौर से सुनिएगा। सिर्फ वक्त की बात है कि जंग का हिस्सा बन जाएं। ईरान के जवाबी हमलों ने उनकी मईशतों को मुतासिर किया है,
دونوں کو آبنائے ہرمز پر ایران کے طویل مدتی غلبے کا بھی خطرہ ہے۔ سعودی عرب نے ایران کو کنگ فہد ایئر بیس استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اور UAE اپنے ملک میں ایرانی ملکیت والے اثاثوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ ناظرین، کل رات گئے ٹرمپ سے کچھ صحافیوں نے سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا محمد بن سلمان آپ کو ایران میں کچھ چیزیں کرنے کے لیے زور دے رہا ہے؟ ٹرمپ کا جواب پوری امت مسلمہ کو ورطہ حیرت میں ڈال گیا، اور وہ جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، محمد بن سلمان مجھے زور دے رہا ہے کہ میں ایران کے خلاف لڑوں، اور محمد بن سلمان نے مجھے ایئر بیس بھی آفر کیا کہ آپ یہ ایئر بیس لے لیں۔ وہ ایک جنگجو ہے، وہ لڑنا جانتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرما لیجئے کہ مسلم ملک ہے اور وہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے ہر ملک کو اپنی سالمیت عزیز ہوتی ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ مسلم ملک کے خلاف یہ کہہ دینا شروع کر دینا کہ اڑا دو اس کو، اور پھر ٹرمپ یہ کہہ دے کہ ہاں انہوں نے مجھے کہا تھا، اور وہ ایک جنگجو ہے، وہ لڑنا جانتا ہے، میں اس کا ساتھ دوں گا۔ یہ کس طرح کی بات ہے ناظرین؟ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے محمد بن سلمان سے یہ جو رابطہ کیا اور انہیں ثالثی کے بارے میں آگاہ کیا، اور انہیں یہ کہا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، ایک ناقابل تسخیر فوج بھی پاکستان کی ہے، اور پاکستان کے خلیج اور وسطی ایشیائی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہیں، اور جب پاکستان اپنے سفارتی تعلقات کا استعمال کرتا ہے تو پوری دنیا نہ صرف بات سنتی ہے بلکہ مانتی بھی ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس عربوں کی طرح تیل اور گیس تو ہے نہیں، اور عربوں کی طرح امریکہ میں اربوں ڈالر خرچ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، اور اگر جغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے خد و خال ترکیہ سے بھی نہیں ملتے۔ پاکستان کے پاس صرف ایک اچھی زبان ہے جو اللہ نے عطا کی ہے، جس کا استعمال کر کے وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا، عزتیں ایسے نہیں مل جاتی۔ ناظرین، خبریں یہ بھی آ رہی ہیں اور دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ ایرانی فضائیہ کا RJ-85 طیارہ وفد کو لے کر، جس وفد میں ایرانی اسپیکر قالیباف بھی موجود ہیں، وہ اسلام آباد پہنچ چکا ہے، اور یہ طیارہ اڑنے سے پہلے انہوں نے اسرائیل سے یہ منظوری لی تھی کہ یہ اس کے اندر چونکہ آپ لگے ہوئے ہیں سب کو شہید کرنے میں، تو ہم تو جا رہے ہیں وہاں پہ بات چیت کرنے کے لیے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ اس طیارے کو آپ اڑائیں یا اڑانے کی کوشش کریں۔ تو پھر ان کی منظوری کے بعد اس طیارے میں سوار ہوئے۔ ناظرین، قالیباف کو اس طیارے میں سفر کرنے کا بہت شوق ہے، کیونکہ اس سے پہلے محمد بن راشد المکتوم اس پہ سفر کر چکے ہیں۔ ٹرمپ کے کہنے کے باوجود بھی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ کوئی حرکت نہ کریں۔ اسرائیل نے ایران کی گیس تنصیبات پر حملہ کیا اور تہران، بوشہر، خرم شہر، اصفہان اور تبریز پر بمباری کی، جس کے جواب میں ایران نے بھی اسرائیل کو ہلا دیا اور پے در پہ وار کیے تل ابیب پر، اور میزائل پہ میزائل داغا۔ اب تو خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پاسداران انقلاب کے پاس وہ جو شیلٹرز ہیں چھپنے کے لیے اسرائیل کے، ان تمام کے نقشے بھی پاسداران انقلاب کے پاس آ چکے ہیں، جس سے اسرائیلی قیادت کو نشانہ بنانا مزید آسان ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کی جانب سے واضح اعلان کیا گیا ہے کہ ہم صرف اپنے ملک کے لیے نہیں لڑ رہے، بلکہ ہم مظلوم اسلامی امہ اور فلسطینی عوام کے دفاع کے لیے بھی لڑ رہے ہیں۔ ناظرین، کبھی اسلامی امہ طاقت کی علمبردار ہوا کرتی تھی، آج جو عرب ہیں، جو نام نہاد ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اسلام کے، آج سرنگوں کیوں ہیں؟ سامراجی طاقتوں کے سامنے آج سرنگوں کیوں ہیں؟ اور اگر آج کوئی لڑ رہا ہے تو ایران لڑ رہا ہے۔ ان طاقتوں کے سامنے اگر کسی نے سر اٹھایا ہے تو وہ ایران ہے، اور ایران سبق دے رہا ہے۔ ناظرین، آپ اندازہ فرما لیجئے کہ امت مسلمہ کتنی طاقتور ہے۔ یعنی اگر ہم پوری امت مسلمہ کو لیں تو اس میں سے اگر ہم نکالیں تو 2 ملک بنتے ہیں ناظرین، ایک ہے پاکستان اور دوسرا ہے ایران۔ ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ناقابل تسخیر ہے۔ میں پہلے جو ویڈیو کے آغاز میں نے کہا تھا کہ 47 سال ان پہ پابندی لگی اور انہوں نے افنی کی، 23 دن لگیے تھے، چیکاں نکل گئی نے پوری دنیا دیا۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے ایران۔
ناظرین واقعی ایران کو سلام بنتا ہے جس نے امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے کہ آج تمام یہود نصارہ اور ہنود گھٹنے ٹیک کر بیٹھے اور کہہ رہے ہیں کہ بس کرتے ہو بس کرتے ہو بس کر۔ ناظرین کچھ دیر قبل کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا اور وہاں پر ایک فیول ٹینکر ہے اس کو آگ لگ گئی، اور پھر کویت نیوز ایجنسی کا یہ کہنا ہے کہ صرف املاک کو نقصان پہنچا ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ناظرین اگر جانی نقصان ہوا بھی ہوگا تو کیا یہ بتائیں گے؟ یعنی اگر اتنی بڑی آگ لگ گئی ایئرپورٹ کے اندر، تباہی مچ گئی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ املاک کو بہت نقصان پہنچا ہے، تو املاک کے کلیاں کھلوتی ہیں، اس میں بندے نہیں تھے تو ڈیفینیٹلی ہوا ہوگا، لیکن نہیں بتائیں۔ یہ بھی جنگ کے کچھ ٹیکٹکس میں سے ایک ٹیکٹک ہے۔ ناظرین ایران نے اسرائیل پر مسلسل ڈرونز کی اور میزائلوں کی بارش کر رکھی ہے، بہت نقصان ہو رہا ہے ناظرین تل ابیب میں، اور پوری کی پوری اسرائیل کی جو عوام ہے اس وقت گورنمنٹ کے خلاف ہو گئی ہے کہ وہ یہ گورنمنٹ کہہ رہی کہ ہم نے آپ کو کب کہا تھا کہ یہ سارا کچھ کریں، اور اب گورنمنٹ کے بڑے بڑے عہدے داران بشمول نیتن یاہو کے چھپتے پھر رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ اب وہ کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ اس جنگ کو روکا جائے۔ اچھا اب اس جنگ کو کیسے روکا جائے؟ ناظرین ایک یہ بڑا خوبصورت تجزیہ ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے۔ اس کو روکا امریکہ کے تھرو جائے، اور جب تک بات چیت ہو رہی ہے ہم یہ میزائلوں کی بارش کر کے یہ ثابت کر دیں کہ ہم نے نہیں کہا، یعنی اسرائیل نے نہیں کہا، اپنی عوام کے سامنے سچا ثابت کرنے کے لیے وہ ڈرونز پھینک رہے ہیں، وہ میزائلز پھینک رہے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم نے نہیں کہا، یہ تو امریکہ کہہ رہا ہے، جبکہ پہلے خود امریکہ کو ہلاشیری دی اور کہا کہ جنگ کر، اور اب وہ صلح پہ آئے ہیں تو اپنی چونکہ عوام وہ ان کے خلاف ہے، وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم اس لیے ڈرونز حملے کر رہے ہیں، ہم میزائل کا حملے کر رہے ہیں، ہم ایران کو تباہ کر دیں گے، ہم اس بات چیت میں شامل نہیں ہیں۔ یعنی وہ جو بات چیت ہے وہ صرف انہی کے کہنے کے اوپر امریکہ کر رہا ہے۔ امریکہ نو ایویں خواب نہیں آ گیا، کسی نے تار نہیں بھیج دیتی، انہوں نے محنت کی تھی، مہربانی فرماؤ سار۔ ناظرین آخر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اسرائیل کیا پیدی کا شوربہ کہ وہ ایران کے بعد پاکستان پر حملہ کرے گا۔ میں تو یہ ضرور عرض کروں گا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے جو 3 کارنامے ہیں وہ تو تاریخ میں لکھے گئے ہیں، چوتھا بھی لکھا جائے گا۔ پہلا کارنامہ ہندوستان کے ساتھ جنگ میں واضح برتری۔ دوسرا کارنامہ کسی بھی امریکی صدر کا پاکستان کے فیلڈ مارشل اور چیف آف آرمی سٹاف کو زہرانے پر بلانا۔ اور تیسرا کارنامہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ۔ اور چوتھا کارنامہ کچھ دنوں کے بعد آپ کو نظر آ جائے گا، امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی۔ اور یہ وہ 4 کارنامے ہیں جو انہیں تاریخ میں امر کر جائیں گے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔